السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، میں اپنے دوسرے بیان میں آپ کو اپنے خطاب کے تسلسل کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا، بڑے جلیل القدر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ جلیل القدر امام۔ ان اماموں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک عظیم ترین واقعہ امت کے سامنے ہے، اور جو بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے کسی ضرورت کے خاطر باہر نکلے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور وہ شام کا وقت تھا۔ مسجد پر پہنچے، نماز ختم ہو چکی تھی۔ وہاں کے ذمہ داران مسجد کے بند کرنے کے در پر تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی التجا اور درخواست کی کہ میں مسافر ہوں، مجھے نماز پڑھ لینے کا وقت دیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کسی طرح اپنی رات گزار سکوں۔ ہر جگہ کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، وصول اور ضابطہ ہوتا ہے۔ ذمہ داروں نے فرمایا کہ وقت ہو چکا ہے، مسجد بند ہونے کا ہے، اور اب اس وقت مسجد بند کر دی جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابھی ذمہ داروں سے گفتگو ہی کر رہے تھے کہ مسجد کے کونے میں موجود ایک شخص نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ چلیے میں آج آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں، آپ ہمارے گھر پر چلیے، ہمارے گھر پر نماز کی ادائیگی کیجیے اور ہمارے گھر پر اپنی رات گزاریے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ چلو رات کے گزارنے کا وقت میسر آ گیا ہے، اور رات گزرنے کے بعد پھر صبح ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب وہاں پر پہنچے، مہمان نے میزبانی کرنی شروع کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کی تکمیل کی، اور میزبان ایک برتن میں آٹا لے کر گوندھنا شروع کیا۔ آٹا گوندھتا جا رہا ہے اور بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دعا کرتا جا رہا ہے، اس کا ورد کرتا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے رہا نہ گیا، پوچھ بیٹھے: اے اللہ کے بندے، کیا تیرے اس استغفار نے تجھے کچھ فائدہ پہنچایا ہے؟ میزبان نے کہا: اے میرے بھائی، جب سے میں نے استغفار شروع کی ہے، جب سے میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی ہو۔ جتنی بھی دعائیں کی ہیں، جتنی بھی چیزوں کو طلب کیا ہے، جن چیزوں کی چاہت ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی ہے، ساری چیزیں تکمیل ہو گئی اور سارے ارمان مکمل ہو گئے۔ البتہ کئی دنوں سے ایک چاہت دل میں انگڑائی لے رہی ہے، ایک چاہت دل میں پیدا ہو رہی ہے،
لیکن اس کی تکمیل نہیں ہوئی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں نے کئی دن سے ارادہ کر کے رکھا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملاقات کروں، لیکن کیا ہے، میری یہ آرزو پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور نہیں معلوم کہ میری یہ آرزو کب پوری ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے رہا نہ گیا اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر! اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے میزبان کو بڑا تعجب ہوا۔ ایک طرف خوشی ہو رہی ہے اور دوسری طرف تعجب ہو رہا ہے، اور یہ یقین ہو رہا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی استغفار کے بعد، جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کے ساتھ اپنی جائز ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو کسی نہ کسی طرح سے پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، جن سے انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، احادیث کو پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اطلاع دی اپنے شاگرد رشید امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اپنے گھر پر آنے کی، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آج استاذ محترم کی آمد ہے، مہمان کی آمد ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے مسلمانوں اور اسلامی بھائیوں کہ آج ایک دور وہ تھا جب لوگ مہمانوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، شاگرد استاذوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، لیکن آج تاریخ بالکل پلٹ گئی ہے، حالات بالکل پلٹ گئے ہیں کہ آج نہ مہمان نوازی کا دور ہے اور نہ ہی لوگوں کے اندر یہ تڑپ اور جذبہ باقی رہ گیا ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی اس طریقے سے میزبانی کریں جس طرح سے شریعت اسلامیہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ امام شافعی رحمہ اللہ گھر پر تشریف لائے، انہوں نے اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ سے اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میری لخت جگر، یہ میرے استاذ محترم امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، ان کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں دو اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی مختصر اور کم کھانا کھاتے ہیں، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ صبح ان کی فجر کبھی نہیں چھوٹتی ہے۔ بیٹی کتنی ہوشیار اور عقل مند، کل کی بیٹیاں اور کل کی خواتین کیسی تھیں، اللہ اکبر! نیک کاموں میں آگے بڑھنے اور نیک کاموں میں سبقت کرنے کا کتنا شوق اور جذبہ تھا۔ انہوں نے جب اپنے والد محترم کے استاذ کی یہ کیفیت سنی تو انہوں نے یہ چاہا کہ میں اپنے استاذ محترم جو میرے والد محترم کے استاذ محترم ہیں، میں ان کو دیکھوں کہ کس طرح سے کھانا کم کھاتے ہیں اور کس طرح سے فجر کی نماز یہ پڑھتے ہیں۔ بڑا لذیذ کھانا تیار کیا لخت جگر نے۔ جب دسترخوان چنا گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو عربوں کا دستور تھا، گھر کا سارا کھانا لا کر گھر کے دسترخوان پر رکھ دیا، اور اندر سوراخ سے پیچھے دیوار کے اوٹ سے لخت جگر اس بات کا اور اس امر کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ والد محترم اور والد محترم کے استاذ گرامی کس طرح سے کم کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام شافعی رحمہ اللہ دسترخوان پر جب بیٹھتے ہیں اور ایک لقمہ جب اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تو اس قدر لذیذ کھانا کہ دوسرے لقمے کے کھانے کی چاہت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور غرضے کی معمول کے مطابق حضرت امام شافعی رحمہ اللہ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اندر سے بیٹی دیکھتی جا رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے کہ میرے والد محترم نے اپنے استاد گرامی کی جو تعریف کی تھی، جو خصوصیت بتائی تھی، وہ خصوصیت پوری اتر نہیں رہی ہے۔ اور
دوسری خصوصیت، جب دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا اور امام شافعی رحمہ اللہ نے لوٹے میں برتن میں رکھے ہوئے پانی کو استعمال نہیں کیا تو بچی سے رہا نہ گیا اور اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان، کیا بات ہے؟ آپ کے استاذ محترم نے نماز فجر بھی ادا نہیں کی، وضو بھی نہیں کیا۔ استاذ محترم کی اس عمل کو، اس کیفیت کو دیکھ کر، بیٹی کے سوال کو سن کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد گرامی سے سوال کیا کہ استاد گرامی، میں نے جو آپ کا تعارف اپنی بیٹی کے سامنے کیا تھا وہ بالکل برعکس اور الٹا ثابت ہوا۔ کہا ہاں، پہلے یہ بتاؤ کہ رات کا کھانا کس نے تیار کیا تھا؟ کہا میری بیٹی نے۔ کہا کیا وہ نمازی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا وہ حافظ قرآن ہے؟ کہا ہاں۔ کہا حافظ قرآن ہونے کے ساتھ جب وہ کھانا بنانے کے لیے کچن میں پہنچتی ہے تو کھانا بنانے کے دوران وہ ایک پارے کی تلاوت کر لیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا اور استغفار میں لگی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی نے فرمایا کہ یقیناً اے امام احمد بن حنبل، میں نے جب ایک لقمہ کھانا اپنے منہ میں ڈالا تو اس کی لذت اور تمہاری بیٹی کے تلاوت قرآن کی جو تاثیر جو میں نے دیکھی، اس کی لذت کو سمجھتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے میں کھانا آگے زیادہ کھاتا چلا گیا۔ اور رہا بات نماز فجر میں وضو کرنے کی، میں نے اس قدر اتنا زیادہ کھانا کھا لیا کہ رات میں نیند نہ آئی اور رات بھر میں مسائل کا استنباط کرتا رہا، مسئلے مسائل کو لکھتا رہا، یہاں تک کہ پوری ایک رات کے اندر پورے 500 مسائل کا استنباط کر لیا۔ اور اسی ایک وضو سے جو میں نے عشاء کے نماز کے لیے جو وضو کی تھی، اسی ایک وضو سے میں نے تہجد بھی ادا کی اور نماز فجر بھی ادا کی۔ اس طرح سے مجھے نماز فجر کے لیے نئے وضو کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ، یہ تھا ہمارے اسلاف کا طرز عمل کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے استغفار سے خالی نہیں ہونے دیتے تھے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا استغفار کیا کرتے۔ یہ تو اسلاف کی بات۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور آپ کے احکامات کو دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سب کو معلوم ہوگی جس حدیث کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر، خواتین کے جنت میں سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بتائی تھی کہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ فاطمہ جن کی ایک تکلیف کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے، آپ کی پریشانی بڑھ جاتی تھی، لخت جگر کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر ایسے وقت میں آئیں جو عام دنوں میں نہیں آیا کرتی تھی۔ اس آمد پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے برجستہ سوال کیا کہ اے بیٹی، تم ایسے وقت پر کیوں گھر پر تشریف لائے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے امی جان، حالات بڑے ہی صبر آزما ہیں، گھر میں میرے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے، ہر خاتون کا یہی مسئلہ ہے کہ جب اس کو کام کے کرنے کا وقت آتا ہے تو پریشانی کا اظہار کرتی ہے۔ اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی نوکرانی، کوئی خادمہ اور کوئی کام کرنے والی ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بھی ایسے موقع پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک خادمے کو طلب کیا اور کہا ایک خادمہ کی ضرورت تھی تاکہ میرے کام کاج میں آسانی پیدا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
तड़पते हुए दिल के साथ हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के घर पर पहुंचते हैं और आयशा रदी अल्लाह अन्हा की बात को सुनकर फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से कहते हैं, ऐ बेटी, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुन लिया है, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को अच्छी तरह से सुन लिया है, तुम्हारी परेशानी को मैंने सुन लिया है, लेकिन क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बतलाऊं जो तुम्हारे खादिम या खादिमा से कहीं ज्यादा बेहतर हो। का अब्बा जान, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लख्ते जिगर, जब तुम नमाज पढ़ो तो हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आज मौजूदा दौर में, खानगी जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में, खुसूसन खवातीन के सामने इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं और ये हर घर का अलमिया है कि खवातीन अपने मुश्किल मसाइल पर वावेला मचाती हैं, लेकिन वावेला मचाने से पहले वो हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के सबक को और इस दर्स को भूल जाती हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा के लख्ते जिगर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा ने किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरामीन पर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उस दुआ पर अमल किया कि जिंदगी भर कभी दूसरे खादिमा के मांगने की नौबत नहीं आई। आज जरूरत इस बात की है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फार्मूले पर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें और देखें कि अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ हमारे घरेलू मसाइल का हल हमारे सामने पेश करता है, बल्कि आज मुल्की पैमाने पर जो हमारे सामने मसाइल हैं, तरह तरह के मसाइल से हम दो चार हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन इस्तिग़फ़ार के जरिए से हमारे बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए हुक्म दिया कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरुह इन्नहु कान तव्वाबा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह से जो दुआएं तस्बीह और तहलील और तहमीद की हैं, इन दुआओं को इंसान अपनी जिंदगी का जुज़ बना ले और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात में तब्दीली पैदा करेगा और हमारे माहौल को साजगार माहौल बना देगा और मुसलमान जो हर तरह की परेशानियों में हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको उन परेशानियों से नजात देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करने की तौफीक दे और अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को ज़िंदगी का जुज़ बनाने की तौफीक दे। चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार करने का मौका इनायत फरमाए ताकि इसके ज़रिया से हमारे बड़े से बड़े मसाइल हल हो सकें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।